نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار، معزز مہمانان گرامی اور تمام حاضرین محفل، السلام علیکم۔ یہ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ عالی وقار، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ ولی کی دل خراش شہادت، مصائب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کوفہ کی دھوکہ دہی اور چشم پوشی، ابن زیاد کا بغض اور جور و ستم، کربلا کے میدان میں ایک طرف تلواروں اور نیزوں سے چھلنی شہداء کے جسم اور دوسری طرف پیاس سے بلبلاتے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے کہ جس کے آخری صفحے کے پلٹتے ہی مقافات کی چکی چلنا شروع ہوئی اور اس تیزی سے چلی کہ اس نتیجے پر آ کے دم لیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور پھر علی وقار، زمانے نے دیکھا کہ صدیوں بعد بھی کائنات میں ہر جگہ، ہر گوشے میں، ہر گلی میں، ہر زبان پر حسین ابن علی کا ہی نام ہے۔ کہ دیکھ سلسلہ ادب مشرقین کا، کہ دیکھ سلسلہ ادب مشرقین کا، دنیا کی ہر زبان پہ قبضہ ہے حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ اور پھر علی وقار، یزید کا جسم تو وقت کے سمندر میں غرق ہو کر یہ ثابت کر گیا کہ حسین کی شہادت تو باطل پر حق کی جیت کا استعارہ ہے، جبکہ خود یزید کا نام بھی آج فرعون کی حنوط شدہ لاش کی طرح درس عبرت دے رہا ہے، اور گھڑی کی سوئیاں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ علی وقار، تاریخ کی اسی کتاب کے ایک اور باب میں نے دیکھا کہ خدا کا نام لینے والوں کو توپوں سے باندھ کر اڑایا گیا، کھالوں میں زندہ سی دیا گیا، دار پہ لٹکایا گیا، گولیوں سے بھونا گیا۔ اور اسی باب میں جناب صدر، اسی باب میں مجھے مسلمان کی خون سے لت پت برصغیر کا ایک نقشہ ملا کہ جس کے ایک کونے میں سبز ہلالی پرچم پہ رقم تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ علی وقار، تاریخ کی اسی کتاب کے اگلے باب میں نے دیکھا کہ اسی سبز ہلالی پرچم میں لپیٹ کر جب بیٹے کا تابوت ماں کے سامنے لایا گیا تو اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا، اور پھر اسی ماں نے اپنے دوسرے جگر گوشے کو بھی یہ کہہ کر وہی وردی پہنا دی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ علی وقار، اور تاریخ کی اسی کتاب میں اب ایک اور باب رقم کیا جا رہا ہے کہ جس میں میں دیکھتی ہوں کہ ارض فلسطین کی مائیں اپنی ننھی کلیوں کی لاشیں اٹھائے ہوئے ہیں، وہاں کے جوانوں کا خون جب خاک وطن کو رنگین کرتا ہے اور آخری ہچکی میں بھی ان کے لبوں سے اللہ اکبر کی صدائیں نکلتی ہیں، تو مجھے سرزمین انبیاء یہ اعلان کرتے ہوئے سنائی دیتی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ علی وقار، واقعہ کربلا محض ایک واقعہ نہیں بلکہ حق کی خاطر سر کٹانے، باطل قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے، حق اور سچ کی سربلندی، باطل کے مٹ جانے اور جرأت و بہادری کی زندہ مثال ہے کہ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ شمر کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ علی وقار، پھر کہیں سے یہ صدا سنائی دیتی ہے کہ بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے، بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد۔ علی وقار، بھلے ہی کربلا ایک ہے، بدر کا میدان ایک ہے، حنین ایک ہے، بغداد و حجاز ایک ہیں، مگر میں سمجھتی ہوں کہ زمین کے جس خطے میں بھی حق و باطل مار کا آ رہا ہوں، جس خطے میں بھی سچ پہ ڈٹے رہ کر جان سے جانا ہو، جس خطے میں بھی جان کی قیمت دے کر وفا نبھانی ہو، جس خطے میں بھی لشکر باطل کو مٹا کر داد شجاعت پانی ہو، وہی کربلا ہے، وہی کربلا ہے، وہی کربلا ہے۔ بھلے وہاں حسین نہ ہو مگر حسین کے نانا کا پیرو ضرور ہوگا اور انجام کار بھی برنگ کربلا ضرور ہوگا۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ والسلام۔